خواب جو ہوتا ہے، خواب اگرچہ دین میں اس کی اہمیت ہے، لیکن نبی کے علاوہ کسی کا خواب دین میں حجت نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ کسی کا بھی خواب، چاہے عام مومن ہو، گناہگار مسلمان ہو، کوئی ولی اللہ ہو، کوئی مفسر، محدث، فقیہ، مفتی، تابعی، تبع تابعین میں سے، یا کوئی صحابی ہو، خواب ایک ظنی چیز ہے، ظنی، قطعی نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، قطعی نہیں ہے۔ قطعی خواب اگر ہوتا ہے تو وہ صرف انبیاء کا ہے، بس وہ اسی طرح ہے جس طرح جاگتے ہوئے ان پر وحی ہوتا ہے۔ انبیاء کے علاوہ کسی کا خواب دین میں حجت نہیں۔ رؤیا الانبیاء وحی، قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ فتح القدیر نے نقل کیا، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء کا خواب کیا ہے؟ باقی کسی کا خواب قطعی نہیں ہو، کسی کا خواب حجت نہیں ہو۔ میں کوئی نئے بندے آئے ہیں، نئے ہمارے ساتھی کوئی دوست آئے ہیں، تو ان کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے تو میں یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ دیکھے، خواب دیکھے، چاہے سحری کے ٹائم دیکھے، کہتے ہیں نا سحری والے خواب بڑے سچے ہوتے، سحری کے ٹائم دیکھے کہ میں اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ رہا ہوں، اسے میں ذبح کر رہا ہوں، ایک جگہ پہ میں لے گیا ہوں، اسے ذبح کر رہا ہوں، تو صبح اٹھ کے اس خواب پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ بیٹے کو لے جائے جس جگہ پہ اس نے دیکھا ہے، عیدگاہ میں دیکھا ہے، کمپنی باغ دیکھا ہے، تو وہاں جا کے اسے ذبح کرے، کوئی ضروری نہیں۔ اور اگر ابراہیم خلیل اللہ دیکھے تو پھر کیا ہو گیا ہے؟ کیوں؟ غیر نبی کا خواب حجت نہیں ہے، وہ ظنی ہے، وہ قطعی نہیں ہے۔ اس پر کوئی قیدی اگر خواب دیکھے کہ میں رہا ہو گیا ہوں، اس کے لیے جیل کا پھاٹک کھل جائے گا۔ کوئی آزاد بندہ دیکھے کہ میں قید ہو گیا ہوں، تو پھر وہ جیل میں چلا جائے گا۔ کوئی بندہ دیکھے کہ میں عمران خان کی جگہ وزیر اعظم ہو گیا ہوں، تو اسے کہیں گے آ تو حلف چاہ کے۔ کسی کا خواب دین میں حجت نہیں ہوتا، کسی ولی کا، کسی پیر کا، کسی بزرگ کا۔ یہ جو لوگوں نے بنیادیں بنائی ہیں نا خوابوں پر اپنے عقیدوں کی، کہ ہمارے عقیدے کی دلیل یہ ہے کہ فلاں بزرگ کو خواب آیا تھا، فلاں بزرگ نے یوں دیکھا تھا۔ بزرگوں کے خواب دین میں حجت نہیں ہوتے، دین میں حجت ہوتا ہے اللہ کا قرآن اور محمد عربی کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بزرگ نے یوں لکھا ہے، میرے پیر صاحب یوں کہتے تھے۔ کیوں؟ تیرے پیر صاحب نبی ہیں، ان پر وحی اترتی ہے کہ جو بات تیرے پیر صاحب کہہ دیں، تیرا مرشد کہہ دے، وہ دین میں حجت بن جائے۔ دین میں حجت کسی مرشد کا قول نہیں ہو سکتا، قرآن ہے، پھر میرے نبی کا فرمان ہے، پھر خلفائے راشدین ہے، اور پھر صحابہ کی جماعت ہے۔ ان کا قول حجت بنے گا، ان کا اجماع حجت بنے گا۔ اس کی بھی دلیلیں ہیں، قرآن میں دلیلیں ہیں اس کی۔ والسابقون الاولون
من المہاجرین والانصار، سبقت کرنے والے، آگے آگے بڑھنے والے، مہاجر ہوں یا انصار ہوں۔ پھر کیا کہا؟ والذین اتبعوہم، اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ان صحابہ کی کیا کی ہے؟ قرآن نے ذکر کی، ان کی پیروی کا حکم دیا، ان کے پیچھے چلو، ان کی بات مانو۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا صرف ایک گروہ نجات پائے گا۔ صحابہ کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں چلا اور جس راستے پر میرے صحابہ کا اجماع۔ اس لیے حجت ہے، اس کی دلیل موجود ہے، قرآن سے اس کی دلیل ہے، فرمان مصطفیٰ سے ان کی دلیل ہے۔ ان کے علاوہ کسی کا قول دین میں حجت نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے۔ انبیاء کا خواب کیا ہوتا ہے؟ قطعی ہوتا ہے۔ اور خواب کی جو تعبیر ہوتی ہے یہ بھی ایک علم ہے۔ اللہ نے یہ علم حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا، میرے پیارے پیغمبر کو اللہ نے عطا صلی اللہ ہو۔ یہ چند چیدہ لوگ ہیں، اور یہ خدا داد ہے، خدا داد۔ بس اللہ جسے یہ علم عطا کر دے، اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں کہ جو قرآن زیادہ جانتا ہے، حدیث زیادہ جانتا ہے، اسے یہ علم بھی ہو تعبیر کا، نہ۔ ابن سیرین ہوئے، تابی ہوئے، تابی ابن سیرین بہت بڑے معبر ہوئے۔ بر صغیر پاک و ہند میں حضرت شاہ عبد العزیز ہوئے رحمت اللہ، بہت بڑے معبر ہیں۔ یہاں سرگودا میں ایک عالم ہوا کرتے تھے، اب تو وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، پتہ نہیں زندہ بھی ہیں یا نہیں، وہ بہت بڑے معبر تھے۔ تو یہ تعبیر خدا داد صلاحیت ہے، اللہ جسے چاہے عطا کرتے۔ اگرچہ وہ چیزیں لی قرآن سے جاتی ہیں، حدیث سے چیزیں لی جاتی ہیں۔ وہ آپ نے نہیں سنا بے ایک آدمی کو خواب آیا کہ میرے گھر میں بادشاہ آیا ہے؟ تو کتنا خوبصورت خواب ہے، بادشاہ کا گھر میں آنا، تو یہ تو وہ عزت گھر میں آ گئی، عظمت گھر میں آ گئی، اقتدار گھر میں آ گیا۔ تو جس کے سامنے یہ تعبیر رکھی گئی اس نے کہا جلدی جلدی اپنا سامان کاٹ، چھت گر جائے گی۔ انہوں نے سامان نکالا، مکان گر گیا۔ کسی نے پوچھا بظاہر تو خواب بہت اچھا تھا، آپ نے یہ تعبیر کہاں سے لی؟ انہوں نے کہا میں نے تعبیر قرآن سے لی کہ ملکہ بلقیس اپنے درباریوں کو کہہ رہی ہے کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیا کرتے ہیں۔ میں نے یہ تعبیر وہاں سے لی۔ تو یہ ایک علم ہے، بظاہر خواب بڑا گندا ہوتا ہے، بندہ بیان بھی نہیں۔ ملکہ زبیدہ کو جو خواب آیا تھا، خدا کی قسم اس کو میں بیان بھی یہاں نہیں کر سکتا۔ ملکہ ہے وہ، اسے خواب آیا، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اتنا بے حیا قسم کا خواب ہے۔ اس نے اپنی نکرانی سے کہا یا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے پاس اور اس سے خواب کی تعبیر پوچھ اور کہنا مجھے آیا ہے، اپنا نام لینا۔ وہ گئی، امام صاحب سے اس نے بات کی، امام صاحب نے فرمایا کہنا آیا ہے؟ اس نے کہا میں نہ آیا۔ امام صاحب نے فرمایا تن نہیں آ سکتے، یہ تو کسی اقتدار والوں کو آ سکتا، جن کے پاس وسائل ہیں ان کو آ سکتا ہے، تجھے نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا ملکہ کو آیا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا اسے آ سکتا ہے، اسے جا کے کہہ اللہ تو اس سے ایسا کام کروائے گا دنیا کی ہر چیز اس سے نفع حاصل کرے، انسان بھی، حیوان بھی، درندے بھی، پرندے بھی۔ اور اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ دنیا کی ہر چیز مجھ سے زنا کر، بظاہر خواب کتنا برا تھا۔ پھر اللہ نے اس سے نہر زبیدہ کھدوائی، نہر زبیدہ۔
پتن عراق سے شروع ہوتی، عرفات منا سے مکے آ رہی، اور مکے میں مسفلہ محلہ میں اب وہ جگہ نہیں باقی رہی، میں سن 1987 میں گیا تھا، اب یہ دار التوحید جو باب عبدالعزیز کے سامنے ہے اس کے اندر وہ جگہ آ گئی ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی، صدیق اکبر، یہ حضرت صدیق اکبر کا گھر تھا، میں اس مسجد میں گیا تھا، میں نے وہ مسجد دیکھی تھی، اس مسجد کے قریب سے وہ نہر زبیدہ گزر رہی، بظاہر خواب کتنا برا ہے لیکن اس کی تعبیر کتنی اچھی۔ تو یہ معبر پر ہوتا ہے کہ معبر اس کی تعبیر کیا دیتا۔ ایک آدمی کو خواب آیا، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میں اللہ کے قرآن پر پیشاب کر رہا ہوں۔ یہ بظاہر کتنا گھٹیا، گھنونا، غلیظ خواب ہے، کتاب اللہ پر، قرآن پر۔ وہ صبح کسی کو بتاتا ہی نہیں، کہتا ہے خواب ویکھیا دسن جوگا نہیں، میں نہیں بتاؤں۔ لوگ پوچھ کے تھک گیا، اس نے نہیں بتایا۔ معبر پوچھ کے تھک گیا، اس نے نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے پریشان ہو رہے ہو، بتاؤ تو صحیح دیکھا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا یوں ہی پریشان ہو رہے ہو؟ بیوی تمہاری امید سے ہے؟ اس نے کہا بیوی میری امید سے ہے، اللہ تجھے بیٹا دے گا، حافظ قرآن بنے۔ بظاہر خواب کتنا عجیب ہے، اس کی تعبیر کتنی خوبصورت ہے۔ تو خواب ہر کسی کے سامنے ذکر بھی نہیں کرتا۔ کوئی اچھا خواب آ جائے نا، جد راتی کوئی گیس والی شے نہ کھادی ہو، ہمیں آتے ہیں خیالی خواب آتے ہیں۔ تو اگر کوئی خواب پکا، پیڈا، پختہ، اچھا جو ذہن میں جم جائے، وہ آ جائے نا، ہاں صبح اٹھتے اٹھتے بیوی کے سامنے ذکر کر دو، میں راتیں ویکھیا ہی۔ بیوی کو آئے تو وہ خامد کے سامنے ذکر کر دے نا، جس طرح کوئی تعبیر دے گا اللہ اسی طرح کر دے۔ وہ کسی اچھے آدمی کے پاس، معبر آدمی کے پاس جو یہ فن جانتا ہے، اس کے سامنے ذکر کرو اس کا حالات سے بظاہر جو واقعات ہوتے ہیں یا جس طرح خواب آ رہا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا۔